السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور 83 نمبر کی علامت اور نشانی لے کر آیا ہوں کہ قیامت سے پہلے کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے 83 نمبر کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے یہ۔ آخری زمانے میں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور جو کڑی سب سے پہلے ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انتقضت عُرْوَةٌ تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة۔ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسرے سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ آج تو نماز بھی چھوٹ چکی ہے، تو اب پہلی کڑی کب ٹوٹی ہوگی آپ تصور کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی برائیوں سے محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے، معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ گفتگو بھی آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ اکثر اسلامی ملکوں میں یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ ان ملکوں میں اسلام کے قوانین و احکام میں بس انہی امور پر عمل کیا جاتا ہے جو شادی، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک تجارتی معاملات ہیں، جرائم سے متعلق سزاؤں اور حدود و تعزیرات کا تعلق ہے، تو ان معاملات میں اکثر لوگ فرانسیسی، برطانوی قوانین کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی نازل کردہ وحی کے ساتھ فیصلے نہ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ تو یہ قیامت کی 83 نمبر کی علامت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جو یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلوں کا نہ ہونا۔ 84 نمبر کی علامت بھی میں اسی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت۔ رومیوں سے مراد وہ لوگ جنہیں آج امریکہ، یورپ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہیں رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصفر بن روم بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں سے۔ یہ تذکرہ امام قرطبی کی کتاب تذکرہ، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ حضرت مستورد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت عیسائی اکثریت میں ہوں گے۔ حضرت عمرو نے کہا خیال کیجئے آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عمرو نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو برحق ہے، اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت تیزی سے اپنی حالت درست کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، یہ لوگ مسکین، ضعیف اور فقیر کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ برداشت اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 4، نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ 4تھی خوبی، یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے ہیں۔ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے ہیں۔ شریک بیان کرتی یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب الفتن میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو درج کیا ہے۔ 2898 نمبر کی حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ شریک نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ کیا وہ دجال کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب اس زمانے میں بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، 2945 نمبر کی حدیث ہے یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ عربوں کی تعداد کم ہوگی، رومیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔
یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رومی اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل یورپ کی زبان اس وقت بہت بولی جائے گی اور لوگ عربی زبان کو چھوڑ دیں گے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جو شخص عربی بولتا ہے وہ عرب ہے، اور جو بھی شخص صحرا نشینی اختیار کرتا ہے وہ بدو ہے، خواہ وہ اجمی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ساری علامتیں قیامت کے قریب میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ یہ آئندہ انشاءاللہ العزیز اور دیگر نشانیوں اور علامتوں کے بارے میں ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنے پناہ میں، زندگی اور موت کے بعد آنے والے فتنوں اور آزمائشوں سے رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے اور بھی سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔